ایمان کی نعمت کے ذریعے انسان کو تمام مخلوقات پر شرف عطا فرمایا اور قرآن کریم کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی کی روشنی عطا فرمائی۔ ہم اپنے اسکول کے انتظامیہ کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں یہ خوبصورت موقع فراہم کیا کہ آج ہم اس مقدس محفل کا حصہ بنے۔ اب میں باضابطہ طور پر میم سے پروگرام شروع کرنے کی اجازت چاہوں گی۔ میم اجازت ہے؟ میرا نام عمور ہے اور میں کلاس اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا نام سائنہ ہے، میں 8ویں جماعت کی طالب ہوں۔ اے ہمارے خدا، تو ہے سب سے بڑا، صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا، سر تیرے آگے جھک جائے ہر حال میں، شکر تیرا بجھا لائے ہر حال میں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے سارق کام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ کیوں نہ پڑھوں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ جناب صاحب، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے استاد کا ایک بات بھی پورا نہ ہو سکا۔ جناب صاحب، یقین مانیے جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، پر ایسے دل والا مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں یہاں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عشق رسول یہ نہیں کہ ایک بڑا سا چراغا کر لو یا صرف جھوم جھوم کر ناچ کر لو۔ میرے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے، سونے، اٹھنے بیٹھنے میں میرے نبی کی پیروی کرو۔ جناب صاحب، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون کی طوالت ہے، کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون کی طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، چپ رہ بھی نہیں سکتا۔ جناب صاحب، ابتدا بھی وہی اختتام میرے نبی پر، اربوں خربوں درود و سلام۔ شکریہ۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، پیمان کرتا ہے جو تم بھی کیا کرو۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن کے دیکھ کے حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کرنا پڑ کے مسلمان ہو گئے۔ جناب صاحب، محترم استاد اکرام اور میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صاحب، جب مجھے یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا رواں تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صاحب، یقین مانیے جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے ہدایت کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر الوجہ یاد آ جاتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کر دینے والے رحمت اللہ علیہ یاد آ جاتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا سے
گیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے. جناب صدر، آج کے دنیا والے کسی کی ہے اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے رحم دلی اور بھلائی کی امید ہے، آپ رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل اور قاتل واچی کرانے والا ہندو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے معافی مانگی اور انہیں معافی دے دی گئی. پوری کائنات میں ایسی معافی کی مثال نہیں ملتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کی بھی مدد کرتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو آٹا پیستے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو وہ بیمار تھا اور اس کا ظالم آقا اسے چھٹی نہیں دے رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو لٹایا اور خود آٹا پیسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑیا کے گھونسلے سے چڑیا اٹھائی تو وہ چڑیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں منڈلانے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ چڑیا ہمارے سر پر کیوں منڈلا رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم نے اس کا بچہ اٹھا لیا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو واپس گھونسلے میں رکھ دیا اور کہا کہ ان بے زبان جانوروں کے معاملے سے اللہ سے ڈرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. شکریہ. اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نہایت محترمہ پرنسپل، اساتذہ کرام اور طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، نبیوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، بلکہ کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف ہو کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار اٹھائی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل وحشی مسلمان ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی اور سچے دل سے معاف فرما دیا. ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کرنا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم. آج کے دور میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو پر روشنی ڈالے. اس بات کی آج کے دور میں سخت ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا انداز کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم لہجے میں بات کرتے، اپنی بات کو بار بار دہراتے تاکہ سامنے والا اسے یاد کر سکے. دوسروں کی بات کو توجہ سے سننا، بات کاٹنا اور کسی کی بات کو اہمیت نہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو تمام کائنات پر سحر طاری ہوتا. اور تمام کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے. شکریہ. میں دعوت دوں گی آمنہ احسن کو. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم پرنسپل، صحابہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان عید میلاد النبی. جس موضوع پر لفظ شائع کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دلی. مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے. جس پر یہ دیکھ کر حیران
اور اسلام قبول کرنے والوں کو ظالم کا نشانہ بناتے تھے۔ آج ہوپ کے ہمارے سب چھپ رہے تھے، مکہ والے اس انتظار میں تھے کہ ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور ارشاد فرمایا، جو شخص حضرت یوسف کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امن ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی امان ہے۔ جو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو کہ میں تم سب کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اور خیر کی امید ہے، آپ رحم و کرم والے اور رحم و کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور قتل کرنے والا ہندو بیت عطیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگاہ کی ایسی مثال کہیں نہیں ملتی، تو درگاہ کے ایک واقعہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کفر و غدر کے ہی کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے لیے سرپاتے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت شفقت اور رحم دلی سے بڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت سرگرم تھی۔ ارباب نظر کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان کو مل جائے مولا نہ ملے گا، طریق اگر ڈھونڈتے کوئی کنائی محمد، کنائی کچھ بڑی چیز، کنائی سایہ نہ ملے گا۔ شکریہ۔ اللہ کی جو اس معصوم صورت والے تاجر کے گرد جمع ہوئے رہیں گے، وہ معصوم اور خوش شکل نوجوان ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکریہ ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ آگے تشریف لے گئے تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس رہتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے ساتھ پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ سے نما ماننے کی نیکیاں لکھے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں رسول کا انصاف بیان کروں گی۔ رسول اللہ پیغمبر ہونے سے پہلے ہی انصاف کی وجہ سے تمام عرب میں آمین مشہور تھے۔ رسول پاک انصاف کے معاملے میں کسی کی رعایت نہ کرتے، چاہے آپ کا عزیز سے عزیز کیوں نہ ہو۔ مکہ اور مدینہ کے کچھ لوگ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن وہ بھی آپ ہی سے فیصلے کرواتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی تو رسول پاک کے پاس لوگ فیصلے کے لیے آئے۔ چوری ثابت ہو گئی تو آپ نے اسلامی قانون کی روح سے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ بڑے بڑے سرداروں نے چاہا کہ یہ بڑے گھرانے کی عورت ہے، اس کی سفارش کر کے اسے بچائے۔ ایک صحابی رسول سفارش کرنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا، تم اللہ کی مقرر کی ہوئی باتوں میں دخل دیتے ہو۔ اس کے بعد اٹھے اور ایک تقریر فرمائی، لوگوں تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی خاندانی آدمی چوری کرتا تو لوگ چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ ہر رسول پاک بڑھ کر ٹھیک فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا اور نہ ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے بسنے والے لوگ آپ کے جانی دشمن ہونے پر بھی آپ ہی سے جھگڑوں کے فیصلے کرواتے تھے۔ کی رازداری کے بارے میں چھوٹا سا بیان، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔
اس گھر کے نیچے سے گزرتے تو وہ بڑھیا ٹوکری کی تمام گندگی ترکاری تو جہاں پر ڈال دیتی ہے، خوش ہوتی ہے، دور اپنا مبارک لگا جاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. کبھی ماتھے پر بال نہ آتا، بڑا لہنگا ایسا ہوتا کہ وہ بڑھیا اپنا یہ غیرناک کام کرتی ہے اور حضور اپنے سفر و استقال کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزر جاتے. ایک دن یہ ہوا، حضور اس بڑھیا کے گھر کے سامنے سے گزرے تو اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نہ پھینکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ آج اس بڑھیا نے ایسا کیوں کیا. خیال آیا کہ کہیں بڑھیا بیمار نہیں ہو. ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے پر دست دی. اندر سے کر آتی ہوئی آواز آئی، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد. یہ سن کر بڑھیا کا نام نم کی اور سوچنے لگی، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال لے گئے کیونکہ آج میں بیمار ہوں. بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کو بڑے پیار اور نرم لہجے سے میں پوچھا، آپ بیمار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوائیاں لا کے دی، اسے پانی پلایا اور اس کے گھر کی صفائی کی جب تک بڑھیا بیمار تھی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو صرف انسانوں پر ہی نہیں رحم فرماتے بلکہ جانوروں پر، حیوانوں پر، نباتات پر، چرند پرند پر بھی رحم فرماتے ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کی بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ٹکڑا تھا جہاں بہت ساری چیونٹیاں تھیں. ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں غلطی سے آگ لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو آگ سے جلایا کس نے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے لگائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا یہ کسی کا سزاوار نہیں کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے. غور کرے سامنے کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحیم و شفیق ہے کہ انسان تو انسان کائنات کا چھوٹا جانور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحم و شفقت والا معاملہ فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زمین والوں پر رحم نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرماتا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کریں. شکریہ.